أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کے آئے ہیں جس دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور یہ دین علم کی شکل میں بھی ہے اور عمل کی شکل میں بھی ہے. قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اور یہ علم ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ عملی شکل میں دین ہمارے سامنے اس کی وجہ سے آتا ہے. اور یہ دین جس دین نے قیامت تک چلنا ہے، تو امت میں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو واسطہ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اس لیے صحابہ کرام اگر معتبر ہیں تو یہ دین بھی معتبر ہے، قرآن پاک بھی معتبر ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی اعتبار ہے. اور اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعتبار نہ رہا تو پھر دین پہ اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور صحابہ کرام کو حق تعالی شانہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت 4 بیان کیے گئے ہیں: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں. تو یتلو علیہم، تو یتلو یہ صیغہ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور علیہم کی ہم ضمیر یہ صحابہ اکرام ہے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یعلم یہ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولا گیا ہے، اور ہم کا لفظ یہ صحابہ اکرام کے لیے بولا گیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، یزکی کا لفظ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا ہے، آپ صحابہ کو پاک کرنے والے ہیں. اور ہم کا لفظ جو ہے وہ صحابہ اکرام کے لیے بولا گیا ہے. تو 3 صیغے ہیں جو صحابہ کے لیے بولے گئے ہیں. 3 ضمیریں ہیں، جمع مذکر کی ضمیریں ہیں. اور عربی میں فعل کے ساتھ ضمیر متصل بھی آتی ہے اور فعل کے ساتھ ضمیر منفصل بھی استعمال ہوتی ہے. تو ان صیغوں میں ضمیر متصل استعمال کی ہے. بتا دیا گیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تعلیم اور تعلم میں، تزکیہ میں، مزکی ہونے میں اور مزکہ ہونے میں یہ آپس میں بے انتہا جڑے ہوئے ہیں. اور ضمیر متصل جو ہوتی ہے جب کسی فعل کے ساتھ متصل ہو کے آتی ہے تو دیکھنے کو صیغہ ایک ہی لگتا ہے، وہ دونوں ملا کے ایک ہی صیغہ محسوس ہوتا ہے.
تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نظر آتی ہے، اسی طریقے سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کی زندگی سے نظر آتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی انداز بیان ہی اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز لینا ہو تو صحابہ اکرام کو دیکھ لیا جائے، تو صحابہ اکرام کی زندگی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی زندگی ہے۔ اور قرآن پاک میں صحابہ کی شانیں حق تعالی شانہ نے بیان فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ مزید بھی جمعہ میں کچھ چیزیں انشاءاللہ مزید بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان آیات میں صحابہ کی دو شانیں بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی کے ساتھ ان دو شانوں کو بیان کیا ہے۔ تو آج خیال یہ آیا کہ یہ صحابہ کی یہ دو شانیں جو اللہ کو پسند آ گئی ہیں تو وہ بیان کر دیں۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ دو شانیں پیدا ہو جائیں تو پھر ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ تو وہ دو شانیں کون سی ہیں؟ ایک ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، صبح شام اللہ کا ذکر۔ یہ محاورہ ہے کہ یہ فلاں آدمی صبح شام ایک ہی کام کرتا ہے، تو صبح شام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ کام کرتا ہے۔ اور دوسرا صحابہ اکرام کا اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے۔ یہ دو چیزیں حق تعالی شانہ نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ رؤسائے قریش وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تو تیار ہیں اور سننا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں آپ کی مجلس میں فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، مسکین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو کل ہمارے غلام تھے آج آزاد ہو کے وہ بلال وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے عار کا باعث ہے، ہم اس طریقے سے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو شاید نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا ہو کہ اگر کچھ وقت کے لیے یہ اٹھ جائیں اور ان کو بات سننے کا موقع مل جائے تو شاید ان کو ہدایت مل جائے۔ غیر اختیاری طور پہ یہ خیال آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اٹھانے کا ارادہ نہیں فرمایا ان کو، لیکن حق تعالی شانہ نے فوراً رؤسائے قریش کا رد فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، آپ نے ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا۔